الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ بقرہ میں ہم نے اب تک آیتیں جو کی ہیں مکمل وہ ہیں 129 اور اس میں ہم نے 15 رکوع بھی مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 130 شروع کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آیت پڑھیں گے، پھر ترجمہ، پھر تفسیر۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے انحراف کرے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اب یہ جو بھی آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 130، اس کا ایک شان نزول ہے، اور وہ شان نزول کیا ہے کہ ایک یہودی علماء تھے اور حضرت عبداللہ سلام رضی اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے ایک بھائی تھے جن کے 2 بیٹے تھے جو صاحب علم تھے، علم والے۔ تو آپ نے اپنے بھتیجوں سے کہا کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تورات میں یہ بیان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے، بنی اسماعیل میں سے میں ایک نبی مبعوث کروں گا جس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اور جو شخص اس پر ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا۔ تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو 2 بھائی تھے ان میں سے ایک بھائی مسلمان ہو گیا اور دوسرا بھائی یہودیت پر قائم رہا۔ تو اس آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو منہ موڑے، اعراض کرے، ام ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت سے، یعنی کہ ابراہیم کے طریقے سے، الا، سوائے من سفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا۔ اب اس آیت میں جو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی اعراض کرنا، تو یہ ملت سے کیا مراد ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی دین کی بات ہو رہی ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ بات غور سے سن لیں کہ اور سمجھنے کی ہے کہ دین، ملت اور شریعت، یہ تینوں چیزیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک ہی چیز کے 3 نام ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دین، ملت اور شریعت 3 مختلف چیزوں کے نام ہیں، اور ہمیں یہ چھوٹی بڑی باتیں جو ہے نا یہ معلوم ہونی چاہیے۔ تو دین، ملت اور شریعت، سب سے پہلے ہم اس میں دین کی بات کریں گے، اور دین جو ہے وہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مشترکہ میراث ہے، یعنی وراثت سے کوئی چیز جو چلی آ رہی ہو، تو وہ تمام انبیاء کی ایک ہی دین ہے، ان کو وراثت سے ملی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وہی دین نازل کیا ہے جو نوح علیہ السلام کی طرف کیا، جو ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کیا۔ تو دین ایک بنیادی عقیدہ ہوتا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ایک رہا ہے۔ اب اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ دین میں توحید ہے، اس کے بعد ہے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، قیامت پر ایمان لانا، اور یہ ایسی بنیادی عقیدہ ہے کہ جن میں کسی بھی زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہے دین۔ دوسرا ہے ملت۔ ملت جو ہے جس کا ذکر ابھی یہاں پر آیت میں بھی کیا کہ جس نے ملت ابراہیمی سے اعراض کیا، تو ملت کہتے ہیں بڑے بڑے اصولوں کو، موٹے موٹے اصولوں کو کہتے ہیں۔ مختلف انبیاء کی ملت میں بھی بہت حد تک ایک ہی اصول رہے، اور یاد رہے کہ ملت کبھی منسوخ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اصول ہر ملت میں قائم رہے اور ہمیشہ ایک رہے۔ اچھا، میں یہاں پہ اگر مثال رکھوں گی نا تو وہ مزید اور سمجھ میں آ جائے گا، جیسے کہ طہارت، خدا کے سامنے عاجزی، عدل اور انصاف، تہذیب، یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ ہمیشہ ہر امت میں، ہر اس میں ملت میں ہمیشہ ایک جیسا رہا ہے۔
تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو تمام کے تمام ملت میں ایک ہی رہا ہو. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ملت ہے. اب آپ اس کو ملت اسلامیہ کہہ لیں، ملت ابراہیمی کہہ لیں، مطلب ایک ہی ہے. اور اس آخری دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی دراصل کیا ہے؟ ملت ابراہیمی کا اتباع. جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت کا فرد نہیں، اس کی طرف سے ملت ابراہیمی سے تعلق کا دعویٰ بھی باطل ہے. تو ایسا شخص کیا ہوگا؟ گمراہ کہلایا جائے گا. اور اس وقت یہودی اور عیسائی یہ دونوں کے دونوں ملعون ہیں، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی نہیں مانتے، مگر ابراہیم علیہ السلام ہماری ملت کے ہیں. تو ایسا دعویٰ کرنا یہ غلط ہے. تو بہرحال یہ ہو گیا ملت. اور اب دین کے بعد بات آتی ہے شریعت کی. ہر نبی کی شریعت مختلف ہوتی ہے، اور شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ مسائل ہوتے ہیں جو وقت اور زمانے کے حساب سے کیا ہوتا ہے؟ بدلتے رہتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ ہم نے ہر امت کے لیے الگ الگ شریعت بنائی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کے علاقائی بھائی ہیں مگر ہمارا دین ایک ہے. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ ہم انبیاء کے علاقائی بھائی ہیں مگر ہمارا دین ایک ہے. علاقائی بھائی سے کیا مراد ہے؟ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے کیا کیا کہ یہ بات سمجھائی کہ دین ایک بنیادی چیز ہے، لیکن شریعت مختلف زمانوں میں بدلتی رہتی ہے. اب اگر اس کی بھی میں مثال رکھوں گی تو اور مزید واضح ہو جائے گی. جیسے کہ حلال اور حرام کے مسائل، اب دین ایک ہے لیکن شریعت کے مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں ہر زمانے میں. جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 سگی بہنوں کو ایک وقت میں ایک مرد کے نکاح میں آ سکتی تھیں، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہماری شریعت میں یہ ناجائز ہے. اسی طرح ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا ناجائز تھا مگر ہماری شریعت میں جائز ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دین ایک ہے، ملت ایک ہے، لیکن شریعت وقت اور حالات کے اعتبار سے تبدیل ہوا. تو ملت ابراہیمی کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر تعریف بیان فرمائی ہے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں نبوت، رسالت، امامت ہر چیز کے لیے منتخب کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں درجہ کمال تک پہنچایا اور آپ کو عزت دی، آپ کو شرف عطا کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت دونوں مقام میں بزرگی عطا فرمائی، لہٰذا ان کے طریقے سے انحراف کرنے والا، ان کے منہ موڑنے والا وہ ملعون ہوگا. تو یہ تھا آیت نمبر 130. اب آتے ہیں آیت نمبر 131 کی طرف. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو فوراً بولے میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا. اب اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبوت اور امامت جیسے جو جلیل منصب پر یعنی درجے پہ آپ جس مقام پر آپ فائز ہوئے، اس کی وجہ سے جب ان کے رب نے ان سے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، تو قولا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلمت لرب العالمین. کیا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں نے رب العالمین کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا، کہ میں اپنے جان مال ہر لحاظ سے اپنے رب کے آگے فرما بردار ہوں. اور یہ سب سے بڑی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیان فرمائی. اور فرما برداری کی بات اگر ہم کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ان کو حکم آیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ ابھی اس وقت کم عمر تھے، کام کاج کی عمر تک پہنچے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ ان کو ذبح کر دو. تو یہ سن کر کوئی سوال جواب نہیں کیا کہ پروردگار میرا تو ایک ہی بیٹا ہے، اس کو بھی میں ذبح کر دوں. نہیں،
بس حکم آیا اور لبیک کہہ دیا۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ رکھنا چاہتی ہوں۔ سبھی جانتے ہیں آج جو زمزم ہم دیکھتے ہیں اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو پیاس سے رو رہے تھے، اور ہم حج اور عمرے پر جب جاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں، اور اس کا حکم کہاں سے آیا یہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ کا جو عمل تھا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ جب وہ پانی کی تلاش میں جب صفا سے مروہ تک بھاگ رہی تھیں اور پانی کی تلاش میں تھیں تو وہ حکم آ گیا۔ پھر میں نے پچھلے پروگرام میں ایک جگہ مقام ابراہیم کا ذکر کیا تھا کہ جو ہم وہاں پر 2 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کا حکم کہاں سے آیا، اور وہ بھی رکھا تھا کہ مقام ابراہیم کہتے کس کو ہیں۔ پہلے تو وہ بات کہ وہ پتھر کا نام ہے جس کے اوپر آپ علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائی تھیں، تعمیر کی تھی، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ اس مقام پر ہم کیوں نہ نفل ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو پسند فرمایا اور حکم آ گیا۔ تو یہ سب ہمارے علم میں آ گیا ہے الحمدللہ۔ اب ایک اور بات جو میں اب رکھنے جا رہی ہوں وہ یہ کہ شیطان کو کنکریاں مارنے کا جو حاجی حج میں کرتے ہیں تو یہ کہاں سے آیا، کیسے شروع ہوا؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جا رہے تھے تو ذبح کرنے کے لیے، تو اللہ کی راہ میں تو شیطان نے کافی پسلانے کی کوشش کی، اور ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر جب منی کی طرف جا رہے تھے تو شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں بچے کو لے کر جا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک ہی ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ تم گوارا کر لو گے کہ اس کو ذبح کر لو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کا حکم ہے۔ تو اس پر شیطان نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے تمہیں؟ یعنی ہر طریقے سے اس نے کیا کیا، دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیا کہ کسی بھی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دوں کہ جو تم کرنے جا رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کرنا چاہ رہا تھا، ان کو بہلانے پسلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہرحال شیطان آگے سے کہنے لگا کہ تمہیں اشارہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی کہ ذبح کرنے میں مقصد نہیں لگ رہا ہے بلکہ کوئی اور ہی مقصد دکھ رہا ہے، یہ کہا اس نے۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں، اللہ اکبر کہا اور کہہ کے شیطان کو پھینک کے مارا، اور 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 7 کنکریاں ماری۔ پھر تھوڑے سے فاصلے پہ گئے، مگر وہ شیطان تو خبیث تھا، آگے جا کر پھر سامنے آ گیا، کہنے لگا کہ رب کا حکم تو ہے مگر مقصد کچھ اور لگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کنکریاں اٹھائیں، اللہ اکبر کہہ کے پھر انہوں نے ماری کنکریاں، یہاں تک کہ 7 کنکریاں ماری، اور فرمایا کہ مجھے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے۔ پھر تھوڑے سے فاصلے پھر دیکھا، پھر تیسری مرتبہ پھر سامنے آ گیا اور آ کے پھر کھڑا ہو گیا، پھر وہی بات دہرائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کے اس کو 7 کنکریاں ماری، اس پر شیطان پھر غائب ہو گیا۔ تو شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مقام پر اس وقت جو ہے ہر لحاظ سے بہکانے کی کوشش کی کہ اس سے انہوں نے 3 مرتبہ 7 کنکریاں ماری، تب جا کے وہ وہاں سے نکلا۔ اور یہ جو 7 کنکریاں ماری تب سے لے کر آج تک یہ رمی جمرات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت حکماً واجب ہے، اور اگر یہ عمل حج میں رہ جائے تو دم دینا پڑتا ہے، یعنی قربانی دینی پڑتی ہے۔ پھر تو اب ایک اور عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمیں ملتی ہے جو ہم حج میں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی اور اعلیٰ ترین صفت یہاں بیان فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمانبرداری، اور فرمانبرداری کی سب سے بڑی صفت ہے جو میں تو بہرحال اس دنیا میں کسی بھی بندے کی اعلیٰ ترین صفت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بن جائے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آگے سر تسلیم خم کرنے یا فرمانبردار بننا، اس کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اسلم، اور عربی زبان میں اگر کوئی شخص اسلام لائے
تو اس کو کہتے ہیں کہ اسلم، یعنی وہ اسلام لایا. اور اسلام جس کے لفظی معنی کیا ہے کہ سر جھکا دینا، کسی کے مکمل فرمانبردار ہو جانا. اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے دین کا نام کیا ہے؟ اسلام. اسی لیے رکھا گیا ہے اسلام کہ اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اپنے ہر قول ہر فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابعدار بنے اور اس کی رضا اور قضا کے سامنے سر جھکائے. تو اللہ پاک اس دین کا ہمیں صحیح فہم عطا فرما دے، ہر عمل کرنے والا بنا دے، ہر دین پر، شریعت پر، ملت کا محافظ بنا دے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی رضا اور قضا کے آگے سر جھکانے والا بنا دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم. آمین یا رب العالمین.